ایک شخص کے ایک بچے کی ولادت ہوئی، وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے کہا کہ مولا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا. امام نے کہا کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے چند مرتبہ فرمایا ادب سے جھک کر خود محمد 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 محمد، احترام کرتے ہوئے اتنا چکے کہ قریب تھا کہ امام کی پیشانی زمین پہ لگ جاتی. ایک طریقہ تھا، پہلے رائج زیادہ تھا، تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، کہ جب بھی آپ کسی خطیب کی گفتگو کو سنتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا موقع آتا ہے، اور جب خطیب یہاں تک پہنچتے ہیں کہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، تو معمولاً پہلے ہوتا تھا کہ بزرگ زیادہ تر اپنی گردن کو جھکا کر صلوات بھیجتے تھے، جو اب تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو ہم گردن کو جھکا کے حضور کے لیے ادب و احترام رکھیں، یہ فقط ایک رسم نہیں ہے، یہ سنت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بلکہ پھر امام نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی بچے کی ولادت ہو تو 7 دن تک تو اسے محمد ہی پکارو. اگر بیٹا ہے تو 7 دن تک، چاہے تم نے اس کا نام کوئی سوچ لیا ہے، اس کے باوجود بھی 7 دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اس میں محمد پکارا جائے. تو یہ حضور کے نام کا اتنا احترام ہے جو کہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں تواتر کے ساتھ نظر آیا. ایک میرا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ایک حدیث کی بنیاد پر ہے. ایک حدیث اتنی لطیف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، شاید حدیث قدسی ہے بظاہر، کہ میں حیا کروں گا ایک ایسے شخص کو قیامت میں عذاب دیتے ہوئے کہ جس کا نام میرے حبیب کے نام پر ہے. یعنی اگر کسی کا نام محمد کے نام پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں حیا کروں گا اسے کہ میں عذاب دوں اسے. میں نے کہا نا احترام نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہے کہ ائمہ علیہ السلام جھکتے تھے حتیٰ یہ کہ بس چونکہ غیر خدا کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو پیشانی ان کی زمین سے تھوڑا اوپر رہتی تھی، بس اس طرح سے احترام کے ساتھ جھکتے تھے. تو میں حیا کروں گا. اب لازمی سی بات ہے، اس کا بہت واضح مطلب یہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، کہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے اس حدیث میں معصوم، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اب جو بھی کام کر کے آؤ گے اور جس کا حق غصب کر کے آؤ گے فقط نام محمد ہوگا. محمد ابن اشعث حضرت مسلم بن عقیل کا قاتل ہے تو وہ تو نہیں بخشا جائے گا. تو جو حق الناس کو کھا کر آیا اس کو اس کا حساب دینا ہے اپنا. لیکن بہرحال بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی کوتاہی ہو گئی تھی جو عمدن نہیں تھا، یا کبھی انسان فراموش کر دیتا ہے کسی بات، مسٹیک کر جاتا ہے، یہ حق اللہ میں کوئی کمی رہ گئی، اگر نام محمد ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آئے گی کہ میں تجھے عذاب دوں اس لیے کہ تیرا نام میرے حبیب کے نام. اب آپ غور کیجئے گا کہ جس کا نام اللہ کے حبیب کے نام پر ہے، اللہ اسے عذاب دینے میں حیا کرے. تو جس کی زندگی میں کم سے کم کوئی ایک صفت رسول اللہ کے نام کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطریق اولا شاید اس کو معاف فرمائے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں اس بات کہ آپ حضور مکرم کے صفات کو پڑھیے، ان کی عادات کو پڑھیے اور طریقہ کار کو پڑھیے، اس میں سے کوئی ایک صفت خاص اس نیت سے آپ اپنی زندگی میں ریگولر رکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جوڑوں میں قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثلاً کیا؟ مثلاً سلام میں پہل کر، یہ حضور کی صفت. اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ 1 دن 2 دن یہ کام کریں کچھ جوش میں وہ کیجیے، لیکن کسی کی زندگی کا روٹین ہو. کئی مرتبہ آسان نہیں ہے، کئی مرتبہ آپ نے 1-2 کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، آپ کہتے ہیں یار چھوڑو کون منہ لے گا. آپ جانتے ہیں کہ فرض کریں کوئی شخص کسی کے دل میں کینہ ہے ہمارے لیے، لیکن گزر رہے سلام کریں، چاہے اس نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ حدیث میں پتہ ہے کیا حضور ہی نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو اللہ اس سے بہتر مخلوق سے تمہیں سلام کا جواب دلوائے گا جو آسمان کے ملائکہ ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرے گا کہ آپ کو اس سے بہتر مخلوق جواب دے گا. تو حضور مکرم کی عادت تھی سلام میں پہل کرنا. اب مثلا اگر کوئی اب اس عادت سے اپنے آپ کو جوڑ لے رسول اللہ سے، تو کم سے کم وہ شاید میدان محشر میں کہہ سکے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تیرے ایک حبیب کی صفت لے کر آیا تھا میں اپنی بخشش کے لیے. جب اللہ تعالیٰ ہم نام محمد ہونے کی وجہ سے حیا کرتا ہے کہ عذاب دے، تو ہم صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کی رعایت نہیں کرے گا اس کو عذاب نہ دے. اچھا آپ دیکھیے گا کہ حضور مکرم نے اپنی ان صفات کے ذریعے سے کیسے ایک انقلاب کو برپا کر دی. جب حرا سے تشریف لائے تھے، پہلی وحی نازل ہوئی تو کوئی استقبال نہیں تھا رسول اللہ کا. پتھر پھینکتے تھے لوگ، کانٹے بچھاتے تھے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، حضور پر نعوذ باللہ غلاظت پھینکتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ پھر حضور کے وضو کے پانی کے قطروں کو جمع کرتے تھے. اور جب حضور مکرم نے حج کی وجہ سے جب اپنے بال تراشے تو ان بالوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا اور ہر ایک تبرک کے طور پر لے کے چلا گیا. تو یہ کیا تھا؟ اب حضور طائف پہنچے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کتنے ان پر مصائب آئے اور لہو لہان ہو گئے تھے. یا ہمیں اسلامیات کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر سنگ باری ہو رہی تھی حتیٰ ان کے جو نالین مبارک تھے وہ خون سے تر تھے. یعنی اس قدر مصائب کی کیفیت ہے کہ بیان سے باہر ہے. اب حضور مکرم طائف سے نکلے کچھ دیر کے لیے، جو بھی قریہ تھا وہاں سے کچھ دیر کے لیے نکلے تاکہ کچھ سستا لے، کچھ آرام کریں. ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے. ایک کافر نے دیکھا، لیکن بہرحال اچھے اخلاق کا تھا، اس نے دیکھا کہ بہت خستہ ہیں، لہو لہان ہے، تو اپنے غلام سے کہا کہ جا کے پانی دے کر آ جاؤ، لیکن بات نہیں کرنا اس سے کچھ، اس لیے کہ یہ ساحر ہے، جیسی بات کرو گے تو تم پہ کوئی ایسا جادو ہو جائے گا تم اس کی بات ماننے لگے، بات نہیں کرنا. تو یہ غلام گیا اور ڈرتے ڈرتے، آپ
واقعہ نہ کسی کے بارے میں کوئی جادوگر ہے، کچھ مجھے ہو نہ جائے، تو پانی کا ایک گلاس پیش کیا اس نے. حضور نے اپنی عادت کے مطابق جیسے ہی وہ غلام، جن غلاموں کو جانوروں سے پستر سمجھا جاتا تھا اس سوسائٹی میں، جن کی کوئی حیثیت کوئی عزت نہیں تھی، جب وہ غلام قریب آیا حضور نے السلام علیکم کہا. اتنا حیرت میں اس نے دیکھا کہ آپ مجھے لائق سلام کر سمجھتے ہیں کہ آپ نے مجھے سلام کیا ہو. تو حضور نے جواب دیا کہ کس قریے سے ہو؟ کہا نینوا سے ہوں. کہا اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کا قریہ؟ کہ آپ یونس کو پہچانتے ہیں؟ کہ وہ بھی نبی خدا تھے، میں انہی کے تسلسل میں نبی خدا ہوں. بیٹھا اسی لمحے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک سلام پڑھنا، ایک صلوات کا حق بنتا ہے یا محمد علیہ محمد علیہ السلام.